رہے. اب بہت سی نسلیں جو ہیں وہ وہی ہیں. نہیں، ہمارا ان کا رشتہ جو ہے دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے، دونوں ہی رشتے ہیں. افغانستان میں اگر ایسی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادی چاہ رہے ہیں، تو میں یہ کہہ بھی چکا ہوں اوپر ملاقات میں، اور اب پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بہترین حکومت افغانستان میں پاکستان کی خیر خواہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ طالبان کی حکومت ہے. اور اگر طالبان سے ہٹ کر کوئی حکومت وہاں آئی تو پھر ریڈیو پختونستان بھی کھلے گا، ریڈیو پختونستان کی نشریات شروع ہو جائیں گی پختونستان، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیورین لائن جو امیر دوست محمد خان والی کابل جو زمانے میں تھے، ان کے زمانے میں انگریزوں کا اور افغانستان کا معاہدہ ہوا اور ڈیورین لائن قائم کی گئی تھی افغانستان اور انڈیا کے درمیان میں. وہی ڈیورین لائن پاکستان کو ورثے میں ملی ہے. اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے. اگر کوئی بھی پاکستان مخالف حکومت افغانستان کے اندر آئی تو امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں وہ پھر وہی پختونستان کا راگ شروع ہوگا وہاں سے، اور ہم انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں سینڈوچ بن کر رہ جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر افغانستان میں جنگ بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑی ظالمانہ کارروائی ہے. رمضان میں جنگ بند کر دو کوئی معنی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جنگ بند کر دو، پھر رمضان کے بعد پھر مار پٹائی شروع کر دو، پھر مسلمانوں کے قتل عام شروع کر دو، اور رمضان سے پہلے جتنے مار سکتے ہو مار لو. نہیں، فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے، فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے ہٹ کر OIC کو فعال بنایا جائے، اور OIC کے ذریعے سے مسلم امہ کا مستقل کمیشن قائم کر کے افغانستان جائے، اور جانے کے بعد مصالحت کی مذاکرات کی کوشش کرے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے کہ ہم نے یہ کہا، ابھی ہماری حکومت نے کہا، وہاں ہمارے صدر صاحب نے، کہ بھائی ہندوستان کشمیر کا مسئلہ ان کا مذاکرات کریے. ہم کو کشمیر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مذاکرات کیجیے، اب دونوں طے کیجیے، مذاکرات کیجیے. ارے بھائی کشمیر تو خود کے لیے وہاں کرا دیے، یہاں نہیں کراتے. تو وہ اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا. تو ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کرو. جب ہم کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرو تو فلسطین کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو. بھائی مذاکرات تو اوسلو سے 92 میں اوسلو میں ناروے کے دارالسلطنت میں یہودیوں اور یاسر عرفات کے درمیان میں معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کے طرز پر کلنٹن صاحب کے زمانے میں پھر اس پر 96 میں مزید عمل درآمد کے لیے معاہدہ ہوا. آج تک یہودی اس معاہدے پر عمل نہیں کر رہے. امریکہ اب بھی یہی کہتا ہے، عرفات صاحب سے تو اب ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے یہی ہیں کہ بھائی مذاکرات کرو، یہودیوں سے مذاکرات کرو، ہندوؤں سے مذاکرات کرو. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے مذاکرات کریں تو کہتے ہیں نہیں، زندہ مردہ چاہیے، القاعدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، افغانستان کو بھی تباہ کرنا ہے. یہاں مذاکرات کا نام نہیں آتا. آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے جو عزائم ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ظاہر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی میری گزارشات تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور اب علامہ سے جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام بتا کے وہ سوال جو ہے علامہ سے پانی پینا. جی ارشاد یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ارشاد بھائی کہ دفاع افغانستان پاکستان جو کونسل بنی ہے اس کی سبوں میں اتحاد ہے، کیونکہ سب الگ الگ تقسیم نظر آتے ہیں اور الگ الگ جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع متفق ہیں؟ ویسے الحمدللہ اتحاد ہے، متحد ہے. دفاع افغانستان کونسل میں الگ الگ جلسے بھی بعض پارٹیاں کبھی کبھی کر لیتی ہیں،
لیکن زیادہ تر جو دفاع افغانستان کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے وہ اصل میں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. اس احتجاج کو حکومت بڑا ناپسند کر رہی ہے. حالانکہ احتجاج تو یورپ میں بھی ہو رہا ہے, جلوس یورپ میں بھی نکل رہے ہیں, اور کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا, جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. یہاں بھی جلوس پرامن ہوتے ہیں. حکومت خام خام کو ایک حبہ بنا دیتی ہے, اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے, پرمیشن دیتے ہیں نہیں دیتے نا. تو جلوس جو نکل رہے ہیں یا ریلیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ سب کے سب مشترکہ طور پر تمام جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہاں کراچی میں بھی جو ہوتے ہیں اس میں تمام جماعتیں شامل ہوتی ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ جلسے بھی ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمائیں. ارشاد فرمائیں. آپ کے تمام ارشادات میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو دھکیل کر افغانستان کی طرح امریکہ اور دیگر عالمی دہشت گردوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا بھارت اور اسرائیل کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے مطابق نہیں. بالکل میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اصل میں ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. افغانستان بھی اور پاکستان بھی اس کا حصہ بنیں گے. تو ابھی تو وہ افغانستان کو ٹھکانے لگائیں گے, اور اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مستقل بیٹھیں گے افغانستان میں, تو مستقل بیٹھیں گے اسی لیے تاکہ پاکستان کو اس کی ایٹمی قوت کو تباہ کیا جائے, اور سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی وسائل ہیں, معدنیات کے, تیل کے ذخائر ہیں, ان پر قبضہ کیا جائے. اب وہ مستقل رہیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مستقل بیٹھنے نہیں دیا جائے گا ان کو. اب یہ جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے صاحب مزار شریف پہ قبضہ ہو گیا, تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مزار شریف کی آبادی چھوٹا سا شہر ہے, 1 لاکھ بھی آبادی کا شہر نہیں ہے. وہ کوئی انڈسٹریل ٹاؤن نہیں ہے, کوئی ڈیفینس انڈسٹری نہیں ہے, اور کوئی کسی قسم کی انڈسٹری بھی وہاں نہیں ہے. چھوٹا سا شہر ہے 80,000 90,000 کی آبادی کا, اور یہ 2-3-4 مرتبہ ایک دوسرے کے قبضے میں رہا ہے. یعنی شمالی اتحاد سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اب انہوں نے کسی وجہ سے اس کو خالی کر دیا ہوگا. تو یہ تو صرف ایک مزار شریف پر واشنگٹن تک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اور بعض بے وقوف لوگ یہاں بھی حکومت کے کارندے وہ بھی خوشی منا رہے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہے مزار شریف فتح ہو گیا. ان بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تاریخ سے واقف نہیں ہے. رشیا نے تو مزار شریف تو بات کی بات ہے, پورے افغانستان پر 24 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیا تھا. بیبرک کالمل کو جب لایا تھا تو آپ کو یاد ہے نا, 24 گھنٹے کے اندر اندر کابل میں فوجیں اترنی شروع ہو گئی, اور 2 مہینے کے اندر پورا آپریشن مکمل بیبرک کالمل, اور 1,20,000 فوج نازل ہو گئی تھی. تو پورے افغانستان پہ قبضہ ہو گیا تھا ان کا. تو اور بڑی آپ کو معلوم ہے پھر کہ بڑے بے آبرو ہو کرتے کوچے سے عام نکلے, پھر جو ان کا حشر کیا ہے 8 برس میں وہ آپ کو معلوم ہے. تو امریکہ بہادر اگر آنا چاہتے ہیں تشریف لے آئیں. ابھی تو مزار شریف میں آئے, وہ کابل میں ہی پہنچ جائیں گے, تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ان کی ایسی مرمت ہوگی کہ قیامت تک یاد کرتے رہیں گے. ویتنام سے بھی برا سبق ان کو ملے گا. آپ صدر مشرف کی حکومت کے خاتمے کے حق میں ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ کی اتحادی یعنی اس وقت نہیں, کوئی نہیں. باقاعدہ آفیشلی دفاع افغانستان کونسل کے کسی اجلاس میں یہ مطالبہ نہیں منظور ہوا. پچھلے 2 ہفتے پہلے پیر کے دن, آج پیر ہے, اب سے یہ پیر, اس سے پچھلے پیر کو ہمارا اجتماع لاہور میں منصورہ میں ہوا باقاعدہ. میں خود اس میں شامل تھا, اور کوئی ایسا ریزولوشن پاس نہیں ہوا. بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت یہ کہنا یا یہ چاہنا کہ حکومت تبدیل کر دی جائے وہ بڑا ناممکن سا ہے. ایک بات تو اس وجہ سے بھی کہ جو حالات ہیں ملک کے, ان میں اس قسم کی بات کرنا ہی غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت پر دباؤ ڈالیں, احتجاج کریں اور اپنا نقطۂ نظر بیان کریں. اس وقت افغانستان حالت جنگ میں نہیں ہے, ہم بھی حالت جنگ میں ہیں, اور ایسے وقت میں قیادت کی تبدیلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر دوں وضاحت کے طور پر کہ دفاع افغانستان کونسل نے اپنی کسی میٹنگ میں یہ مطالبہ نہیں کیا.
سر آپ کے خیال میں جو اصول بنیاد حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے یہی آواز ہے ہماری حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کی حکومت کے بننے کی اس طرح کی کیا امکان؟ ہماری حکومت بھی یعنی اس کی رائے جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. یعنی انہوں نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، ایمبیسی یہاں ہے، اور ساتھ ساتھ وسیع البنیاد حکومت کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ اصل میں امریکہ کا پیش کردہ ہے. خود امریکہ میں وسیع البنیاد حکومت نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. سال گزشتہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن 50-50 فلوریڈا کورٹ نے 51% کر دیا. تو وسیع البنیاد تو نہیں، 49% تو باہر ہیں. تو وسیع البنیاد حکومت تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. افغانستان میں کیا امکان؟ افغانستان میں کوئی امکان نہیں ہے اس کا. وسیع البنیاد حکومت بے معنی لفظ ہے. یہ اسلام دشمن اور افغان دشمن قوتوں کی اختراع ہے. وسیع البنیاد حکومت بے معنی چیز ہے. جو افغانستان کے 95% علاقے پر قابض حکومت تھی، وہی وسیع البنیاد حکومت تھی. جی ہاں. آپ کی جو زندگی اور دیوبند کی کیسے تھے، آپ کے آپ کی بہت ساری دیوبند آپ کو معلوم ہے، دیوبند ایک قصبہ ہے. وہاں سے 80 میل کے فاصلے پر میں رہتا تھا، میرٹھ. تو دیوبند کے خلاف کون؟ دیوبند ایک تو ہوتا ہے دیوبند کے خلاف ہونا. آپ مسلک کی بحث چھیڑ کر لڑائی کروانا چاہتے ہیں. کیا ہے گھسے پیٹے سوال آپ کر رہے ہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے، غلط سوال ہے. آپ مسلک کی جنگ کروانا چاہتے ہیں اس میں. میں نے پورا سوال سن لیا آپ کا، میں سوال سمجھتا ہوں آپ کو. اچھا جی، کیا دیوبند لے کر بیٹھ گئے آپ؟ کوئی طریقہ ہی مسلک کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں. بھائی انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا نا. میں ملی یکجہتی کا صدر ہوں، میں اس ملک میں امن رکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلک کی جنگ کرانا چاہتے ہیں. نہیں، کوئی غلط ریفرنس دیا آپ نے، غلط ریفرنس دیا ہوگا، آپ کے پاس ہوگا. جی اعظم محمد صاحب، ہم نے پوری جدوجہد کی ہے ملی یکجہتی کے ذریعے سے. مسلک کی لڑائی کہیں نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ملک میں امن ہے. 200 سنی اور 400 شیعہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے مد مقابل. خاموش رہیے آپ، انٹرپٹ نہیں کیجیے. جی اعظم محمد صاحب، اور آپ نے خام خواہ کو یہ کہہ کر کہ میں دیوبندی کا مخالف ہوں، آپ نے خام خواہ کو یہ کہہ کر آپ کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے. بڑے افسوس ہے آپ کے ذمہ دار صحافی ہو کر ایسا کام کرتے ہیں. جی اعظم محمد، ہم نے 94 میں جب یہ اندازہ لگایا کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ دہشت گردی ملک میں ہوگی، شیعہ سنی فساد کرائیں گے، بریلوی دیوبندی فساد کرائیں گے، سنی فساد کرائیں گے، تو اسی وقت ہم نے ملی یکجہتی کونسل بنائی. میں اس کا چیئرمین ہوں آج تک، اور الحمدللہ بڑے اتفاق سے ایک چھتری کے نیچے ہم سب بیٹھتے ہیں. یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے. یہاں الحمدللہ کہیں 200 سنی کھڑے ہوئے، 400 شیعہ کھڑے ہوئے، 500 دیوبندی کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. نہیں ہوا. اسٹریٹ فائٹنگ نہیں ہوئی جیسے ناردرن آئلینڈ میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوئی. امن ہے. دہشت گرد ہے، اور دہشت گردی پر قابو پانا حکومت کا کام. آپ دیوبندی کی اور بریلوی کی بات کر کے کہ فلاں نے یہ کہا اور آپ مخالف ہیں. میں کب مخالف ہوں؟ آپ نے کب دیکھا میں مخالف ہوں؟ خام خواہ کو آپ کہتے ہیں. دیوبند کا مخالف تو کوئی بھی نہیں. دیوبندی ایک بات الگ ہے، دیوبند الگ ہے. دیوبند ایک شہر کا نام ہے. میں آپ کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے آپ کو خط لکھا تھا پچھلے ہفتے کو ہی. ہاں. ان کا اصلاح کیا موجودہ صورتحال میں جب تینوں مثال ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع اللہ قادری سینگر، اس تحریک کی قیادت جو ہے وہ امریکہ مخالف تحریک کی قیادت آپ سنبھالیں. آپ نے اپنے کیا جواب دیا ہے سیاح ہوگا میں؟ تو اس بات کا خطرہ نہیں کہ اگر آپ تحریک کی قیادت سنبھالیں گے تو آپ کو بھی نظر بند کر دیا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں. وہ انہوں نے مجھے جو پیغام دیا تھا میں نے مجھ تک پہنچ گیا. وہ اس میں آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس میں تحریک جو ہے وہ تو جاری ہے. تحریک جو ہے کہاں تک ہوگا احتجاج؟ جی، اگلا مرحلہ احتجاج کا پرامن ہے. اگلا بھی پرامن ہے، سب پرامن ہے. مولوی ہمیشہ پرامن ہوتا ہے. اسلام پرامن ہے.
احتجاج پرامن طریقے سے احتجاج ہم پہلے بھی کرتے تھے اور احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ اب جو کوئی آخری سوال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے صدر صاحب شکریہ ادا کریں گے۔ علامہ صاحب، حکومت پاکستان افغانستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرانے کے بعد امریکہ سے جو امداد لے رہی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ وہ پہلے ہی بہت سود لیتے رہتے ہیں، سودی لین دین کا کاروبار کرتے رہتے ہیں، اور بیچ میں کمیشن لینے والے وہ شوکت مرزا، کیا نام ہے ان کا، وزیر مالیات شوکت عزیز، وہ پرانے امریکن ایجنٹ ہیں، ان کی معرفت آ رہا ہوگا جو بھی آئے گا، تو سودی لین دین ویسے بھی حرام ہے۔ جی صدر صاحب، اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، اور ورلڈ بینک کا شوکت عزیز مرزا ہے شاید، شوکت عزیز ورلڈ بینک کے کارندے، نمائندے، ملازم وہ یہاں بھیج دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان کی اکانومی کو اور مزید امریکہ کی غلامی میں دیں۔ چلے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے ابھی تو بہت سی مہمات باقی ہیں، مہمات ہیں۔ سول نافرمانی کا مرحلہ کوئی اس قسم کی بات دفاع افغانستان کونسل کے مرکزی اجلاس میں نہیں ہوئی جو 2 ہفتے پہلے تک ہوا۔ مرکزی رہنما یہ کہتے رہے کہ سول نافرمانی کے بغیر جو ہے یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سول نافرمانی کی تشریح کر دیجیے آپ۔ اس سے بہتر آپ میں نے کبھی کہا ہی نہیں، میں کیا تشریح بہت بہت شکریہ۔ یہ درخواست بھی کریں گے کہ ان حالات میں افغان بھائیوں نے جو ہجرت کی ہے اور سرحد اور بلوچستان میں جو مہاجرین کے کیمپ قائم ہیں ان کے لیے بھی آپ تعاون کریں، اور الخادم ویلفیئر ٹرسٹ سے مکمل طور پر تعاون کریں، جس کے تحت متعدد ٹرکوں میں امدادی اشیاء وہاں کیمپوں میں روانہ کی گئی اور ہمارے مختلف وفود وہاں جا کر باقاعدہ خود تقسیم کر کے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خادم ویلفیئر ٹرسٹ سے تعاون فرمائیں گے اور افغان بھائیوں کی مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاشم صدیق ایڈوکیٹ اور اب میں ملتمس ہوں اس علاقے کی معروف شخصیت مذہبی رہنما حضرت مولانا محمد ممتاز اشرفی صاحب سے تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الجہاد الجہاد، لبیک میں کچھ کمی داخل ہو گئی، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال حبيبنا الأعظم رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ولا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نورانی دستور غلامی کا دشمن، جمہور کی قوت، نورانی رہزن کی جماعت حیران ہے، سالار قیادت نورانی، حتیٰ کہ بقائے ملت کی مضبوط شہادت نورانی ہے، قائد ہمارا نورانی، استقبال کیجیے قائد ملت اسلام میں تشریف لائے ہیں، ہے قائد ہمارا نورانی، نہ بکنے والا نورانی،
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وداعيا إلى الله بإذنه على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم اور مقتدر علماء کرام، محترم حضرت مولانا بشیر القادری صاحب خطیب جامع مسجد سبحانی، جامع مسجد سبحانی کے صدر محترم اور منتظم کمیٹی، اور تمام ہی وہ محترم ساتھی جنہوں نے جمعیت علماء پاکستان کے جلسے میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، اور آپ سب حضرات کو آپ کی تشریف آوری پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ اس عزم جہاد کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور کافی عرصے سے اچھا خاصا وقت دے کر اپنے آرام کی قربانی دے کر آپ یہاں تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں۔ منتظمہ کمیٹی مسجد سبحانی اور مولانا محترم کا بھی، تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس وقت ہمارے اس جلسے میں مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے تمام ساتھی و کارکنان بھی یہاں موجود ہیں، علماء کرام نے بھی تشریف لا کر جلسے کی رونق کو دوبالا کیا۔ ہم اور آپ علماء کرام کی تقاریر کو انتہائی ادب و احترام سے اور محبت سے سن رہے تھے، اور اب چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے اور یہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ اس وقت امریکہ کی فوجیں شمالی اتحاد کے سر پر اپنے کندھوں کو رکھے، اپنے پیروں کو رکھ کے، ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے کابل میں امریکن فوجیں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اکثر و بیشتر حصے پر امریکی فوجیں اور برطانوی فوجیں، شمالی اتحاد کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، ان منافقین کے کندھوں پہ سوار ہو کے
امریکی فوجیں اور برطانوی فوجیں کابل میں داخل ہو گئی ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی فوجیں، برطانوی فوجیں کابل میں داخل ہوئی ہیں؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پچھلی صدی میں انگریز بھی تھے. انگریزوں نے 150 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور اس کے بعد قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی جدوجہد کی، اور الحمدللہ پاکستان مل گیا. لیکن اس سے پہلے سن 1947 تک ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور ہندوستان کی سرحدیں جیسے آج پاکستان کی سرحدیں ڈیورین لائن پر افغانستان سے ملتی ہیں، ایسے ہی انگریزوں کی سرحدیں بھی ملتی تھی. تو انگریز نے 2 مرتبہ کابل پر قبضہ کیا. کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت سے حضرات جو ہیں اخبار کے رپورٹر جو ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اخبارات کے لوگوں کو تو بڑا یعنی مکمل تاریخ سے باخبر ہونا چاہیے، لیکن جو اخبار کے صحافی آتے ہیں وہ بھی تعجب سے کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا بھائی تاریخ پڑھو. انگریز نے 150 سالہ عہد میں حکومت میں 2 مرتبہ کابل پر اور قندھار پر قبضہ کیا. 3 برس تک انگریز کابل پر قابض رہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ بھی آپ نے پڑھا تاریخ میں. بر صغیر کی ہندوستان کی تاریخ آپ مطالعہ کیجئے، بازاروں میں موجود ہے، بکتی ہے، معلوم ہے. بر صغیر کی تاریخ بالکل چھپی ہوئی ہے، چھپی بھی نہیں ہے. 3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد افغانستان کے غیور مسلمانوں نے، جو محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی اولاد ہیں، انہوں نے 3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد 16,000 انگریزی فوج کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا، اور صرف ایک آدمی کو چھوڑا جس نے بھاگ کر پشاور میں آ کر انگریزی چھاونی میں خبر دی کہ 16,000 ختم ہو گئے، میں ایک باقی بچا ہوں. تو کابل انگریزی فوجوں کا قبرستان بن گیا. تو اچھا یہی ہوا ہوگا تو چلو پھر ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، 2 دفعہ انگریزوں نے قبضہ کیا، تو پھر تو اس کے بعد اب تو کابل چلا گیا. ہاں چلا گیا. کیا اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں پاکستان بننے کے بعد بھی کابل پہ قبضہ ہو گیا تھا؟ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے. میں نے تو پرانی بات انگریزوں کی بتا دی جو 18ویں صدی کی تھی اور 19ویں صدی کے اوائل کی تھی، سن 1920 تک کی تھی. لیکن اب جو تاریخ ہے دسمبر 79 میں، دسمبر 79 میں روسی فوجوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. روسی فوجیں 2 مہینے کے اندر کابل نہیں پورے افغانستان پہ قبضہ کر کے 1,20,000 فوجیں افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ تو تاریخ بتاتی ہے. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. یہ تو ابھی 20 برس پہلے کی بات ہے، 21 برس پہلے کی بات ہے. 21 برس پہلے کی بات ہے. یہ تو یاد رکھنا چاہیے میرے محترم بھائی کہ روس تو اب افغانستان کے برابر نہیں ہے. روسی افغانستان میں داخل ہوئے، 2 مہینے کے اندر پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے. 1,20,000 فوج افغانستان پر قبضہ کر لیا. اور روسی خوشیاں منا رہے تھے، ناچ رہے تھے. کمیونزم، یہ کہہ رہے تھے کمیونزم کامیاب ہو گیا،
کمیونزم کا مطلب ہے لا دینیت، کمیونزم کا مطلب ہے سیکولرزم، کمیونزم کا مطلب ہے اسلام دشمن قوت، کمیونزم کا مذہب ہے مذہب کو ختم کرنا، کمیونزم کا مطلب ہے مسجدوں کو ویران کرنا، مسجدوں کو بلڈوز کرنا، کمیونزم کا مطلب ہے مدرسوں کو بلڈوز کرنا، یہ کمیونزم تھا۔ کمیونزم کا مطلب ہے قرآن شریف کی اشاعت کو بند کرنا، چنانچہ پورے روس میں 70 برس تک قرآن شریف کے چھپنے کی ممانعت تھی، مساجدوں کو توڑ دیا گیا تھا، مسجدوں کو استبل معاذ اللہ بنا دیا گیا تھا، اور روس نے یہ سمجھا کہ اب میں نے افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1 لاکھ فوجیں بڑے اطمینان کے ساتھ روس میں بیٹھی رہی، لیکن کیا ہوا؟ اطمینان سے بیٹھنا نصیب ہوا؟ 8 برس تک مسلسل لڑائی ہوئی، اور سن 1988 میں شروع ہوئی۔ 88 میں روس کو کابل ہی میں شکست ہوئی، اور روسی فوجیں 50,000 فوجیوں کی نعشیں لے کر ماسکو کی طرف بھاگے۔ 8 برس میں افغانستان پر پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب کابل پھر چلا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند غنڈے بدماش جن کو امریکن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان کے کرائے کے آدمی، ان کی داڑھیاں منڈ گئی ہیں۔ چند طوائفیں اور کنجریاں جو امریکن اور برطانوی لوگ اپنے ساتھ لے کر کابل میں آئے تھے، ان کنجریوں کو چادریں پہنا کے لائے تھے اور پھر ان کو اتارا گیا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اب افغانستان سے غائب ہو رہا ہے۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب داڑھی جو ہے وہ اسلام سے، وہ افغانستان سے غائب ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے، یہ بتانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا عیسائی دنیا اور یہودی اور ہندو مل کر کر رہے ہیں۔ دھوکہ نہ کھائیے۔ جس طرح سے روس کا قبرستان افغانستان میں بنا تھا، آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ امریکہ کا بھی قبرستان بن کر رہے گا اور جہاد جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ افغانستان میں رسول اللہ کے صحابہ کے زمانے میں اسلام پہنچ گیا تھا، اور رسول اللہ کے صحابہ کے وقت سے لے کر آج تک اسلام موجود ہے، اسلام موجود رہے گا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ تو کربلا ہے۔ افغانستان میں اس وقت مسلمانوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، نمازیوں پر، غازیوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ انہوں نے 5 ہفتے تک بڑے صبر سے مقابلہ کیا۔ اس کی تو داد دینی چاہیے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اور اب اپنی حکمت عملی کے تحت وہ ہٹ گئے ہیں، اپنے مورچے تبدیل کر رہے ہیں۔ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے مورچے بدل دیے تھے۔ روسی فوجوں کو کہا آؤ بیٹے، اچھی طرح سے آؤ، چلو ابھی دیکھتے ہیں تم کو۔ 8 برس میں 50,000 روسیوں کو مار مار کے قبرستان بھر دیے، ان کو قبروں کی جگہ بھی نہیں ملی۔ 16,000 انگریزوں کو مار مار کے بھس بنا دیا۔ افغانستان کی زمین کو انگریزوں سے پاک کر دیا۔ افغانستان خالص مسلمان ملک ہے جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں۔ افغانستان میں محمود غزنوی کی اولادیں رہتی ہیں جس نے سومناتھ کے مندر کے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ افغانستان میں شہاب الدین غوری کی اولاد رہتی ہے جنہوں نے لال قلعے پر اس زمانے میں پرتھوی راج کو قتل کر کے بادشاہ دہلی ہندو کو مار کے اس قلعے پر دہلی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرایا تھا۔ اس شہاب الدین غوری کی اولاد ہے۔ افغانستان کے لوگ داتا گنج بخش علی الحجویری کی اولاد ہیں۔ داتا گنج بخش علی الحجویری بھی تو افغانستان کے تھے نا۔ تو میرے محترم بھائی، مایوسی کی بات نہیں ہے، اسلام کے دشمن مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی سرزمین سے، افغانستان کی اسی سرزمین سے وقت آ رہا ہے محمود غزنوی پیدا ہو کر رہے گا، اور صلیبی جنگ کا جو اعلان امریکہ کے صدر نے کیا ہے
اس کی اس بکواس کا، اس صلیبی جنگ کا جو زخم 800 پہلے صلاح الدین ایوبی نے لگایا تھا، وہ زخم ابھی ان کا ہرا ہے. اب وہ زخم ایسا لگے گا انشاءاللہ کہ ہمیشہ کے لیے ان کا زخم ختم ہو جائے گا. اس نے کہا ہے، امریکہ کے صدر نے بکواس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں. یہ کہا ہے اس نے، امریکہ کے صدر نے کہا ہے ہم پہلے بھی سپر پاور تھے. کابل کی فتح کے بعد اس نے کہا ہے وی ریمین سپر پاور، اور ہم سپر پاور رہیں گے. دیکھو کتنا بڑا دعویٰ ہے. کہتا ہے ہم پہلے بھی سپر پاور تھے، اب وی آر سپر پاور اینڈ وی ول ریمین اے سپر پاور، اور ہم سپر پاور رہیں گے. یہ دعویٰ کیا ہے اس نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور اگر ہے روح زمین پر تو صرف اللہ رب العالمین ہے. ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں. ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہے. قرآن ہم کو پیغام دیتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قرآن سنو. یہی قرآن جو رمضان المبارک کے مقدس راتوں میں اترا، رمضان المبارک کی اس میں عظیم اور مقدس رات شب قدر میں اترا. ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تم عقیدہ یہ رکھو، میرے متعلق یہ عقیدہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے، اللہ نے رسول اللہ سے کہا، ڈائریکٹ ہم سے آپ سے نہیں کہا. یہ بھی کہہ سکتے تھے ایمان والو میں مالک الملک ہوں، یہ بھی فرما سکتے تھے. بہت سی جگہ خطاب کیا ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میں مالک الملک ہوں. نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب سے مخاطب ہے. رب العالمین جل جلالہ ہم نوالو ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. اے محبوب، اے محبوب فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا آپ فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، جیسے اور جگہ فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے، روزے رکھو. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، رکھو. تو یہاں بھی کہہ رہے تھے ایمان والو ہم مالک الملک ہیں، ملکوں کے مالک ہیں. نہیں، اے محبوب آپ فرمائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اے محبوب آپ نے ہمارے ملک اور ملکوت کو، ہماری خدائی کو دیکھا ہے. ہماری بادشاہت کہاں کہاں ہے آپ نے دیکھا ہے. ہماری بادشاہت مالک الملک ہے، ہماری بادشاہت، ہماری خدائی، ہم رب العالمین ہیں. زمین و آسمان، کون و مکان، عرشی و فرشی، یہ سب ہمارے ہیں. تو اے محبوب آپ نے فرش بھی دیکھا ہے اور عرش بھی دیکھا ہے، ملک و ملکوت کو دیکھا ہے. تو آپ کہہ دیجئے اللہ مالک الملک ہے. دیکھنے والا کہہ دے مالک الملک ہے. یا رسول اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے. اے خدائی کے دیکھنے والے آپ کہہ دیجئے. اے شب معراج میں رب کے دیکھنے والے اور رب کی ملکیت اور ملوک اور ملک کو دیکھنے والے آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک. اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اللہ مالک الملک. قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے، وہی سپریم ہے، سپر پاور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ، یہ ہمارا ایمان ہے. جب سپر پاور اللہ ہے تو امریکہ کی حیثیت کیڑے مکوڑے اور جوتے کی ہے، کوئی حیثیت نہیں. اور اگر وہ تکبر میں یہ کہتا ہے، اگر وہ تکبر میں یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہوں اور اکلوتی ہوں، تو اس کو فرعون کا، نمرود کا اور شداد کا انجام یاد رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ امریکہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا. یہ صدی، اس صدی کے پہلے سال میں امریکہ کے اندر 225 سال میں پہلی مرتبہ اس کی وزارت دفاع پر اور اس کے شہروں پر حملے ہوئے ہیں. اس صدی کی ابتدا میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی کا سامان شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ آپ یہ ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا. اور اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خد زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے جو امریکہ سے مقابلہ کر سکے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہم مومن ہیں، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان کی قوت ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اب دیکھو سبحان اللہ، یہ واقعات علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین مسجد نبوی میں رونق افروز ہے. اور ارشاد فرمایا، تم کو اطلاع ملی کہ مکے کے کافروں نے، ابو جہل نے، اس کے حوالیوں نے، اور جو اس کے ساتھی ہیں، انہوں نے ہم سے مقابلے کی ٹھان لی ہے. مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو، مسلمانوں کو مکہ شریف سے پریشان کر کے، تنگ کر کے، ان کے دن اور رات ان کے لیے بندشیں پیدا کر کے، اقتصادی بائیکاٹ کر کے، 3 برس تک شعب ابی طالب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ رہا. بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ، لین دین کا بائیکاٹ. تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ مسلمان جو ہیں یہاں سے نکل کر، اب مکے سے نکل کر مدینہ شریف میں چلے گئے. اب یہ مسلمان اگر مدینہ شریف میں اسی طرح رہے، قوت پکڑ جائیں گے، ان کو ابھی ختم کرو جا کے. یہ جو یہاں سے گئے ہیں یہ، اور جو مدینہ شریف کے اندر ہیں وہ، ان سب کو مارو. یہ پروگرام بن رہے تھے ان کے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ بولو کیا مشورہ ہے. مکے کے کافر جو ہیں وہ تیاری کر چکے ہیں، اور ان کا لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے. اور مسلمان اس وقت تھوڑی تعداد میں تھے، بڑی بے سر و سامانی کا عالم تھا. بہت سے مسلمان مکہ معظمہ میں اپنی جائیدادیں، اپنے بچے، اور بعض اپنی بیویاں، اور بعض اپنے خاندان کے لوگوں کو، مال تجارت کو، سامان تجارت کو، دکانوں کو چھوڑ کر، ایمان بچا کر ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ گئے تھے. ایمان بچانے کے لیے مال چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے بعض نے تو،
اور اس کے بعد جان بچانے کے لیے آ گئے؟ نہیں. مال بچانے کے لیے آ گئے؟ نہیں. جان بچانے کے لیے آ گئے؟ نہیں. ایمان بچا کر لے آئے. اور ایمان پر جان بھی قربان اور مال بھی قربان اور بیوی بچے بھی قربان. رسول اللہ کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچ گئے، ہاتھ پاس مدینہ شریف میں پہنچ گئے. تو یہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم تھا. حضور نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، بولو کیا کرنا چاہیے؟ مدینے میں رہ کر دفاع کریں. مدینے میں رہ کر دفاع کریں. کیا کریں؟ صحابہ سے حضور فرما رہے تھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے. تو صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. یہودیوں نے اپنے پیغمبر بزرگ سے کہا، جب پیغمبر بزرگ نے کہا چلو جہاد کے لیے، تو جہاد پچھلی امتوں میں بھی تھا. دین الہی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، اسلام کو روح زمین پر غالب کرنا، رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ جہاد ہے. برائیوں کو مٹانا یہ جہاد ہے. اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا یہ بھی جہاد ہے. اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے. برائیوں سے بچنا، زنا سے بچنا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، جوا اور شراب سے بچنا، بدکاری اور حرام کاری سے بچنا، نفس پر قابو پانا، یہ بھی جہاد ہے. اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ شریف میں داخلہ ہوا، ایک موقع پر ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس یہ بھی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد، روزہ رکھنا اور تمام جتنی بھی خواہشات نفسانی ان کو دبائے رکھنا، بھوک اور پیاس پر غلبہ حاصل کرنا، برائیوں سے بچنا اور نیک اللہ مٹھانے کی جد. افغانستان میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا اور ظالم کے ہاتھ کو توڑنا یہ بھی جہاد ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہودی بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اس ظلم کو روکنا، ہاتھ کو توڑنا اور حکومت کو ختم کرنا یہ بھی جہاد ہے. کشمیر کی زمین پر بے گناہ مسلمان